ایک مرتبہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ سے بڑے بھائی نے پوچھا کہ ابو جی ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کی چھٹی کا ایک دن ہوتا ہے، تو آپ کی چھٹی کا کون سا دن ہے؟ فرمانے لگے بچہ میری چھٹی کا ایک ہی دن ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جب ملک الموت آئے گا اور مجھے میرے رب سے واصل کر دے گا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ ایسی زندگی گزاری، کلیوں کو وہ سینے کا لہو دے کے چلے ہیں، کلیوں کو وہ سینے کا لہو دے کے چلے ہیں، صدیوں انہیں گلشن کی فضا یاد کرے گی۔ نہیں معلوم ایسی شخصیت دوبارہ آئے یا نہ آئے۔ وہ چہرے میں نے دیکھے ہیں جو دین کی راہ پہ چل چل کر ایک روز بہت تھک جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر وہ اپنے زخم چھپاتے ہیں، ان گہری جھیل سی آنکھوں میں کچھ موتی سے بن جاتے ہیں۔ ان چہروں سے میں کہتا ہوں مجھے اپنے پیارے رب کی قسم تم لوگ بہت خوش قسمت ہو، اس راہ کے دکھ اس کے غم قسمت والوں کو ملتے ہیں، یہ چشم نم یہ آلودہ قدم دولت والوں کو ملتے ہیں، یہ درد کے ساغر جام و جم نسبت والوں کو ملتے ہیں، اس راہ میں رسوائی کے علم عزت والوں کو ملتے ہیں۔ یہ چہرے جب بھی دیکھتا ہوں میری آنکھوں کے آگے وہ منظر گھوم سجاتا ہے، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب شاہ گدا بن جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا، اس روز تمہارے یہ چہرے ایک چاند کی صورت چمکیں گے، اس روز تمہاری ہی خاطر رستوں کو سجایا جائے گا، پلکوں کو بچھایا جائے گا، خوشبو کو لٹایا جائے گا۔ تم لوگ بہت خوش قسمت ہو، مجھے اپنے پیارے رب کی قسم تم لوگ بہت خوش قسمت ہو۔ حضرت والد صاحب ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس دین کے درد کو غم کو اپنا درد اور غم سمجھا اور اسی کو لے کر دنیا میں گئے اور لوگوں کے حقیقت میں گھروں پر دستک دی کہ اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کر لو۔ مشائخ کی تو یہی ترتیب رہی کہ اپنی خانقاہ میں موجود ہوتے تھے اور کنواں پیاسا کنویں کے پاس جاتا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے اس ریت کو بدلا اور کنواں پیاسوں کے پاس جانے لگ گیا، بلکہ وہ ایک بادل کی طرح جگہ جگہ برستے تھے کہ اس نور سے فائدہ حاصل کر لو۔ یقیناً اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے واپس بلا لیا۔ دل غمزدہ ہیں، دکھی ہیں، سنے کون قصہ درد میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا۔ وہ سخن شناس وہ دور ہیں، وہ گدا نواز وہ مہے جبیں، وہ حسین وہ بحر علوم دی، میرا تاجدار چلا گیا۔ کہاں اب سخن میں وہ گرمیاں کہ نہیں رہا کوئی قدرداں، کہاں اب وہ شوق میں مستیاں کہ وہ پر وقار چلا گیا، جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم دوروں، وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شعار چلا گیا۔ بہیں کیوں فقیر نہ اشک غم رہے کیوں نہ لب پر میرے فغاں، بہے کیوں فقیر نہ اشک غم رہے کیوں نہ لب پر میرے فغاں، ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سرے راہ گزار چلا گیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے وہ ایک راستہ چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہ راستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے۔ انہوں نے زندگی گزار کر یہ بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کو نہیں دیکھا، اپنے اکابر کو نہیں دیکھا،
لیکن یقیناً ہم نے اپنے والد اور اپنے شیخ کو دیکھا ہے. اگر آپ پہلے دور میں ہوتے تو یقیناً اس دور میں بھی آپ کا نام اکابر مشائخ میں ہوتا. اللہ نے ایسی زندگی عطا فرمائی تھی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک اسی طرز پر، اسی طریقے پر اس سلوک میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، اسی نور نسبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے اپنی حیات میں ہی بڑے بھائی حضرت صاحبزادہ صاحب حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کے سر پر اپنی جانشینی کا بوجھ رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو وہ بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سرپرستی، زیر نگرانی ہم انشاءاللہ اسی سفر کو جاری اور ساری رکھیں گے.